الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ تمام سامعین ویورز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید ارشد اور سبھی ناظرین کو اس پروگرام قرآن سنیں اور سنائیں اور اس چینل اسلامی لیٹرز میں خوش آمدید ویلکم کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے 26واں پارہ چل رہا ہے اور ہم نے گزشتہ نشست میں سورۃ الفتح کا اختتام کیا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ الحجرات سے آغاز کریں گے، اس کے مضامین، تعارف اور مناسبت، چھوٹے سیگمنٹس کے بعد انشاءاللہ ہم ترجمے کے ساتھ آغاز کریں گے۔ سردی زکام ہے، اس وجہ سے آواز تھوڑی سی صاف نہیں ہے۔ آئیے کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اس کے باوجود چند، کیونکہ وقت کی تنگی ہے، ہم ہر روز اس کا سلسلہ برقرار رکھنا ضروری ہے، تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم اس پروگرام کو کنٹینیو کر رہے ہیں۔ تمام حاضرین بغور توجہ کے ساتھ سماعت کریں، چند رکوع پڑھیں گے، انشاءاللہ ہم اس کو ترجمہ سماعت کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سورہ کا تعارف، مقام نزول، سورہ حجرات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد اس صورت میں 2 رکوع اور 18 آیتیں ہیں۔ حجرات نام رکھنے کی وجہ، حجرات کے معنی ہجر سے حجرے اور کمرہ ہے، یعنی ایک کمرہ جسے ہم کہتے ہیں اسے حجرات، اور اس صورت کی آیت نمبر 4 میں حجرات کا لفظ ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ حجرات آیا ہے۔ مضامین، سورہ حجرات کی مضامین، اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس صورت میں متعدد امور میں مسلمانوں کی تربیت فرمائی گئی ہے اور اس صورت میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہے۔ اس صورت کی ابتدائی میں حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خصوصی آداب بیان کیے گئے ہیں، پیارے نبی کے آداب، اور جو لوگ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازیں نیچے رکھتے ہیں انہیں بخشش اور بڑے ثواب کی بشارت دی گئی ہے۔ آداب کے لحاظ سے بتایا گیا ہے، مسلمانوں کو معاشرے کی آداب بتائی گئی ہے اور ان کی اخلاقی تربیت، یعنی اخلاق کے لیے، کریکٹر کے لیے یہ صورت بہترین ہے سمجھنے کے لیے، اور اس کی تحقیق کے بغیر کوئی خبر قبول نہ کریں گے۔ کوئی خبر یعنی اپنے کریکٹر کے اوپر اپنے جو ہم میسیج پہنچاتے ہیں اس کو سوسائٹی بھی اب بندے کا کریکٹر دیکھ کر اس کی بات جب کریں گے تو وہ لوگ بھروسہ کریں گے۔ کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کا نام نہ بگاڑیں اور کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں ان میں صلح کرا دی جائے، اور اگر وہ صلح نہ کریں تو ان میں سے جو گروہ باطل پر ہو تو اس کے ساتھ جنگ کی جائے یہاں تک کہ وہ راہ راست پر گامزن ہو جائے۔ اس صورت کے آخر میں اپنی ایمان کا احسان جتانے والوں کی سرشزی کی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام قبول کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان نہیں ہے، نیز حقیقی مسلمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے، پھر وہ دین کی کس کام میں شک نہ کریں اور اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ یہ مضامین یہاں بتائی گئی، انشاءاللہ ہم ترجمہ ان ڈیٹیل پڑھیں گے۔ سورہ فتح کے ساتھ مناسبت، اس سے جو سورہ حجرات سے جو اپنے ماقبل صورت، پہلی صورت فتح کے ساتھ اس کی مناسبت یہ ہے کہ سورہ فتح میں کفار کے ساتھ جہاد کرنے کے بارے میں بیان ہوا ہے، اور اس صورت میں حجرات میں باغیوں کے ساتھ جہاد کرنے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان اور مقام مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اب سورہ حجرات کا ترجمہ مطالعہ کریں گے، توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والوں، کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ کہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ادبی نہ ہو جائے، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پر ادب کا لحاظ، ریسپیکٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح ادب کے لحاظ سے ہونا چاہیے، صحابہ کس سے تھے، صحابہ کے اخلاق کیا تھے، پیارے نبی کے اخلاق کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم یہاں پر اور حقوق
لوگوں کے حقوق کیا ہے، انشاءاللہ وہ بھی یہاں پر انشاءاللہ اس صورت میں آپ سماعت کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والوں، جو تم اپنی آوازوں کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کیا کرو، اور ان کے ساتھ اسی طرح بلند آواز سے بات بھی نہ کیا کرو جسے تم ایک دوسرے سے بلند آواز کے ساتھ کرتے ہو، یعنی عام لوگوں کے ساتھ جس طرح ہم آواز سے بات کرتے ہیں، پیارے نبی کے ساتھ اس طرح بات کرنا بھی منع کیا گیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ہی ایمان سمیت غارت ہو جائے، اللہ اکبر، اور تمہیں ایمان اور عمل کے برباد ہو جانے کا شعور تک نہیں، تمہیں خبر تک نہیں ہوگی، اپنے اعمال ضائع ہو جائیں گے اس بے ادبی کے معاملے میں۔ تو ہمیں یہاں پر پیارے نبی سے گستاخی، جو ہم اپنے طیش میں آ کے بندے غصے میں آ کر غیر ضروری باتیں کر دیتے ہیں اسلام کے اوپر، پیارے نبی کے اوپر، اسے ہمیں بچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم۔ بے شک جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و نیاز کے باعث اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن کر خالص کر لیا ہے، انہی کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون۔ بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر آپ کے بلند مقام، مرتبہ اور آداب تعظیم کی سمجھ نہیں رکھتے۔ اگزامپل بتایا ہے کہ جب آپ کسی کے گھر پر جاتے ہو بلانے کے لیے، دروازوں کے باہر سے زور سے بلاتے ہیں، یہاں پر پیارے نبی کے پاس اس طرح بلانا بھی بتایا گیا ہے کہ وہ آپ کے بلند اور مقام مرتبہ کا آداب تعظیم نہیں رکھتے، اس کی سمجھ نہیں ہے، وہ لوگ ناسمجھ لوگ ہیں جو آپ کے حجروں کے باہر جا کر آواز سے بلاتے ہو۔ تو دستک دینے کا طریقہ یہاں پر بتایا گیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر وہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ہی ان کی طرف باہر تشریف لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ غور کریں ایک ایک پہلو کے اوپر، پیارے نبی اللہ تعالیٰ کے کلام پاک میں ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح ہمیں رہنا ہے، کس طرح پیارے نبی کے ساتھ اخلاق کرنا ہے، ایک ایک پہلو پر یہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، مطلب تو جو گناہ گار ہے، جو اعلانی گناہ کرتا ہے، اگر تمہارے پاس کوئی پیغام صبر میسیج لائے تو خوب تحقیق کیا کرو، اس کو آتھورائز کرو، دیکھو، چیک کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو لا علمی یعنی صرف سنائی باتوں پر ناحق تکلیف پہنچا بیٹھو، پھر تم اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ گے۔ مطلب یہاں پر اور ایک ترغیب دیا جائے کہ جو بھی تمہارے پر انفارمیشن آتی ہے اسے چیک کرو، انالائز کرو، کیا صحیح ہے، تصدیق کرو۔ آج ہم واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا پہ جو میسیج آیا فارورڈ کرتے ہیں، اسے تحقیق نہیں کرتے، تو یہاں پر اس کے لیے بیسٹ ایگزامپل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کو اپنے غور و فکر کرے کہ ہم جو بھی پیغام آتا ہے کون بھیجتا ہے، کس کے پاس سے آ رہا ہے، وہ بندہ پڑھا ہے یا جسٹ فارورڈ کرا ہے، تو ہمیں غور و فکر کرنا ہے یہاں پر۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اور جان لو کہ تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اگر وہ بہت سے کاموں میں تمہارا کہنا مان لے تو تم بڑی مشکل میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت عطا فرمائی اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ فرما دیا، اور کفر اور نافرمانی اور گناہ سے تمہیں منتفر کر دیا، دور کر دیا۔ ایسے ہی لوگ دین کی راہ پر ثابت اور گامزن ہیں۔ اولئک هم الراشدون، ایسے ہی لوگ دین کی راہ پر ثابت اور گامزن ہیں۔ فضلا من اللہ و نعمہ واللہ علیم الحکیم، یہ اللہ کے فضل ہے اور اس کی نعمت، یعنی تم میں رسول امی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور موجودگی کے باعث ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اخْتَلَطُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ
فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين۔ اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں جنگ کریں تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی اور سرکشی کرتے ہو تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کا مرتکب ہو رہا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ پھر اگر وہ رجوع کر لے تو دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف سے کام لو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اسلام میں اور ایک بہترین چیز ہے، جو لڑے ہوئے ہیں، جو بھائی ہے یا کوئی رشتہ جو آپس میں نہیں بنتی دونوں کی، انہیں صلح کرنا بہت بڑا اجر ہے، بہت نیک کام ہے۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ بات یہی ہے کہ سب اہل ایمان آپس میں بھائی ہے، سو تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرایا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اے ایمان والوں، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے وہ لوگ ان سے بہتر ہو جو مسخرہ کرتے ہو، ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں ہی دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے وہی عورتیں ان مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہو، اور نہ آپس میں طعنہ زنی اور الزام تراشی کیا کرو، اور نہ ایک دوسرے کے برے نام رکھا کرو۔ کسی کے ایمان لانے کے بعد اسے فاسق و بدکار کہنا بہت ہی برا نام ہے، اور جس نے توبہ نہیں کی سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ یہاں پر کسی کا مذاق اڑانا، کسی پر طعنہ نہ کرنا، کسی پر ایک گروپ آف پیپل میں بیٹھ کر ایک کا مذاق اڑانا، اس بارے میں خاص کر بتایا گیا ہے کہ کسی کو ناموں سے یا غیر ضروری ناموں سے، القاب سے نہیں مت برا کرو۔ یہ تمام چیزیں اس آیت میں بتائی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔ اے ایمان والوں، زیادہ تر گمانوں سے بچا کرو، بدگمانی سے بچا کرو، بے شک بعض گمان ایسے گناہ ہوتے ہیں جن پر اخروی سزا واجب ہوتی ہے، اسے کسی کے عیبوں اور رازوں کی جستجو نہ کیا کرو۔ ولا تجسسوا، یعنی کسی کے عیبوں کے اوپر تجسس، جستجو، انٹرسٹ مت کیا کرو، اور نہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کیا کرو۔ یہ تمام چیزیں کریکٹر، اخلاق کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے سو تم اس سے نفرت کرتے ہو۔ مطلب غیبت کرنا، ایک مردہ بھائی، اپنے سگے بھائی کا، مردہ بھائی کا گوشت کیا کرنا ہے، اتنا ناپسندیدہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ فرمایا ہے، سو تم اس سے نفرت کرتے ہو، اور ان تمام معاملات میں اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کو بہت قبول فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگوں، ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا فرمایا۔ اے لوگوں، ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا فرمایا، اور ہم نے تمہیں بڑی بڑی قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ خبیر بما ان اللہ علیم خبیر۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگوں، ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا فرمایا، اور ہم نے تمہیں بڑی بڑی قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ باعزت وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہو۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل
يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم۔ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، آپ فرما دیجئے تم ایمان نہیں لائے، ہاں یہ کہو کہ تو ہم اسلام لائے ہیں اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو وہ تمہارا اعمال کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا۔ ایک پوائنٹ ضروری ہے، یہاں پر دیہات لوگ ایمان لانے کی بات کرتے ہیں، تو جب وہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کہو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ اسلام لائے ہو، یعنی اسلام قبول کرے ہو۔ ایمان کب ہوگا؟ جب تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پیروی کرو۔ یاد رکھو، آج اپنے آپ پہ غور کریں، کیا ہم ایمان والے کہلاتے ہیں یا اسلام والے؟ اسلام تو ایک مذہب ہے، مگر ایمان جو چیز ہے وہ ہر مؤمن کے لیے ضروری ہے۔ مؤمن مطلب ایمان والا، نہ غیر مؤمن مطلب جو ایمان نہیں رکھتا، وہ کفار بھی ہو سکتا، وہ مشرک بھی ہو سکتا ہے، وہ اہل کتاب بھی ہو سکتا ہے، مگر ایمان والا ہی سچا مومن ہے۔ ایمان والا کسے کہتے ہیں؟ جب اللہ اور اس کے رسول کو ان کی اطاعت کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں۔ تو غور و فکر کرنا ہے اپنے آپ پر۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون۔ ایمان والے تو صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں نہ پڑے اور اللہ کے راہ میں اپنے اموال اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے رہے، یہی وہ لوگ ہیں جو دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم۔ فرما دیجئے کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتلا رہے ہو، حالانکہ اللہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو تم آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم والا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، مطلب چند لوگ تھے جو ایمان لائے، اپنے ایمان پر وہ لوگ اتراتے تھے، تو اللہ وہ فرما رہا ہے کہ اللہ ہر چیز کا جاندار ہے، اللہ ہر چیز پر واقف ہے، اللہ شہید قدیر ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، زمین پر بھی آسمان پر بھی۔ یہی وہ پتہ چل رہا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ یہ لوگ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے ہیں، فرما دیجئے تم اپنے اسلام کا مجھ پر احسان نہ جتلاؤ، بلکہ اللہ تم پر احسان فرماتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھایا، بے شک بشرطے کہ تم ایمان میں سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کے سب غیب جانتا ہے، اور اللہ جو عمل بھی تم کرتے ہو اس سے خوب دیکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تھا سورۃ الحجرات کا جو ہم نے مطالعہ کیا۔ بہترین آیتیں ہیں، مختصر سے سورہ ہے، پھر سے غور سے سنیں تاکہ آپ کے اس میں جو اہم پوائنٹس پر بات کی گئی ہے، کیریکٹر پر، اخلاق پر، تو آپ اس کو سمجھیں اور اپنے آپ پر خود میں بھی انشاءاللہ اس پر غور و فکر کر کے عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے انشاءاللہ اب اس کے بعد اور ایک صورت کا آغاز کرتے ہیں جو سورہ قاف ہے، کیونکہ مختصر سے صورتیں ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کرتے رہیں گے۔ سورہ قاف کا مطالعہ کرنے سے پہلے سورہ قاف کا تعارف پڑھیں اور اس کے مضامین اور چند اہم پوائنٹس پر کہ انشاءاللہ ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ کا تعارف، مقام نزول، سورہ قاف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس کو مکیہ کہتے ہیں۔ رکوع اور اس کی آیت کی تعداد اس صورت میں 3 رکوع اور 45 آیتیں ہیں۔ قاف نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ قاف حروف مقطعات سے اس میں سے ایک حرف ہے، اور اس صورت کی پہلی آیت میں یہ حرف موجود ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ قاف کہتے ہیں۔ سورہ قاف کے متعلق احادیث ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو واقدہ لیثی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز میں کیا پڑھا کرتے تھے؟ تو آپ نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں قاف والقرآن المجید اور اقتربت الساعۃ وانشق القمر یہ پڑھا کرتے تھے، تو اس کی فضیلت ہے۔ ہشام بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قاف قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سن کر ہی یاد کیا ہے، یعنی آپ اتنا کثرت پڑھتے تھے کہ سن کر ہی یاد کیا ہے۔ آپ ہر جمعہ کے دن
منبر پر خطبہ دیتے ہوئے یہ صورت پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اس کے یہ احادیث میں فضائل ہے۔ اب چند مضامین پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں کا ثبوت پیش کیا گیا اور اسلام کے بنیادی عقائد کا انکار کرنے والوں کو رد کیا گیا ہے۔ اس صورت میں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ اس کے ابتدائی آسمانوں اور کی ستونوں کے بغیر تخلیق، ان میں ستاروں کو سجائے جانے کا، آسمانوں میں شگاف نہ ہونے، یعنی بنا کوئی کریک کے آسمان کس طرح ٹھہرا ہوا ہے، زمین کو پانی پر پھیلانے، اس میں بڑے بڑے پہاڑوں کو نصب کرنے، خوبصورت پودے اگانے، آسمانوں کی طرف سے بارش کا پانی نازل کر کے زمین میں درخت اور اناج اگانے اور کے فوائد کر کے مردوں کو زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قادر ہونے کے دلائل، تمام چیزیں اس صورت میں بیان کی گئی ہے۔ سابقہ امتوں جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اصحاب رس، ثمود، عاد، فرعون، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اصحاب ایکا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تبع کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کو جھٹلایا تو ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب نازل ہوا، لہذا کفار مکہ کو بھی ڈر جانا چاہیے ان کے جیسے عمل کر کے کہیں یہ اللہ تعالیٰ کی اس عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کے دائیں بائیں ایک ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے کہ انسان کا ہر قول اور ہر عمل لکھ رہا ہے۔ کرامن کاتبین جو ہم بچپن میں سنتے آئے ہیں، اس کے تعلق سے بتایا جا ہے۔ موت کی سختیاں، حشر اور حساب کے ہولناکیاں بیان کی گئی ہیں۔ متقی لوگوں کو وصف ان کے اوصاف کی جزا بیان کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ سابقہ امتوں کی ہلاکت کی عبرت اور نصیحت وہ حاصل کرتا ہے جو حق قبول کرنے والا دل رکھتا ہے، تو یا کان لگا کر اور دل سے حاضر ہو کر قرآن کی نصیحتیں سنتا ہے، وہی متقی پرہیزگار ہے۔ تو انشاءاللہ یہ تمام مضامین آپ نے سماعت کیا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم سورہ قاف کا مطالعہ آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قاف والقرآن المجید۔ قاف حقیقی معنی اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، قسم ہے قرآن مجید کی۔ والقرآن المجید مطلب قسم ہے قرآن مجید کی۔ اور یہاں پر اور ایک جان لے کے قرآن کے 7 منزل ہوتے ہیں۔ 6 منزل سورہ حجرات پر اختتام ہوتا ہے اور 7واں منزل سورہ قاف سے آغاز ہوتا ہے، جو کہ آخری لاسٹ منزل ہے۔ بل عجیبوا جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، بلکہ ان لوگوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا آ گیا ہے، سو کافر کہتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی میں ہو جائیں گے تو پھر زندہ ہوں گے، یہ پلٹنا فہم و ادراک سے بعید ہے۔ تو کفار اسے انکار کرتے تھے، یہ سمجھ نہیں آ رہا، ادراک اپنے ذہنوں کے سوچ سے بعید ہے، دور ہے، کس طرح ہم مرے بعد مٹی ہو جائے گا پھر سے زندہ کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو اگزامپل کے ساتھ سمجھاتے ہیں۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ، بے شک ہم جانتے ہیں کہ زمین ان کے جسموں سے کھا کر کتنا کم کرتی ہے، اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءہم فہم فی امر مریج، بلکہ عجیب اور فہم و ادراک سے بعید بات تو یہ ہے کہ انہوں نے حق یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو جھٹلا دیا۔ جب وہ ان کے پاس آ چکا سو وہ خود ہی الجھن اور اضطراب کی بات میں پڑے ہیں۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، سو کیا انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ نہیں کی جو ان کے اوپر کہ ہم نے اسے کیسا بنایا ہے اور کیسے سجایا، اور اس پہ کوئی شگاف تک نہیں ہے، مطلب ایک کریک بھی نہیں ہے۔ والارض مددناها والقینا فیہا رواسیا وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور اس طرح ہم نے زمین کو پھیلا دیا کہ اس میں ہم نے بہت بھاری پہاڑ ماؤنٹینز رکھے، اور ہم نے اس میں ہر قسم کے خوشنما پودے درخت اگائے ہیں۔ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، یہ سب بصیرت اور نصیحت کا سامان ہے ہر اس بندے کے لیے ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، جو اللہ کا بندہ ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ادراک، غور و فکر کر کے اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، کس طرح اللہ اس کی تخلیق فرمایا ہے، کون ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے باغات اگائے اور کھیتیوں کا غلہ بھی۔
برسات کے پانی کو بابرکت فرمایا گیا ہے، اس میں برکت ہے، کئی شفا ہے۔ میں نے ایک پروگرام بھی کیا ہے بارش کے پانی کے نام سے، آپ جا کر اس میں اسے غور و فکر کریں تاکہ آپ اسے دیکھ کے سمجھائیں کہ کس طرح اس برسات کے پانی میں فائدے اور اس کا کس طرح علماء کرام اس کو علاج کے طور پر بھی بتاتے ہیں۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے باغات اگائے اور کھیتیوں کا غلہ بھی۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور لمبی لمبی کھجور کے جن کے گوشت یعنی جو گوشے تبے تبے ہوئے ہوتے ہیں، رزقا للعباد واحیینا بہ بلدۃ میتا کذالک الخروج، یہ سب کچھ اپنے بندوں کی روزی کے لیے کیا، اور ہم نے اس پانی سے مردہ زمین کو زندہ کیا، اسی طرح تمہارا قبروں سے نکلنا ہوگا۔ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، ان کفار مکہ سے پہلے قوم نوح اور سرزمین یمامہ کے اندھے کنویں والوں کے نے، اور مدینے سے شام کی طرف تبوک کے قریب بستی حجرے میں آباد صالح علیہ السلام کی قوم کو سمود نے، وعاد و فرعون و اخوات لوط، اور عمان اور ارضی محر کے درمیان یمن کے وادی احقاف میں آباد ہونے ہود علیہ السلام کی قوم۔ سورہ احقاف ہم نے سماعت کیا، وہ ایک وادی کا نام ہے، تو وہاں کی قوم کو ہود علیہ السلام کی قوم عاد کہتے ہیں۔ عاد نے اور مصر کے حکمران فرعون نے، اور عرض فلسطین میں سدوم اور عمورو کی رہنے والی قوم لوط نے، واصحاب الایکہ، کس طرح اس قوم کا بتاتے ہوئے کہاں پر موجود ہے، اس قوم کے بارے میں کس طرح وہ اللہ کی نافرمانی کی وہ بتایا جا رہا ہے۔ واصحاب الایکہ وقوم تبع، اور مدین کے گھنے درختوں والے بن ایکیا کے رہنے والوں نے، یہ قوم شعیب تھی، اور بادشاہ کل کذب الرسول فحق وعید رہنے والے یہ قوم شعیب تھی، اور بادشاہ یمن اسعد ابو بکری تبا ہمیری کی قوم نے، الغرض ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا ہے، یہ تمام قوموں نے رسولوں کو جھٹلایا، بس ان پر میرا وعدہ عذاب ثابت ہو کر رہا ہے۔ افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید، سو کیا ہم نے پہلی بار پیدا کرنے کے باعث تھک گئے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ وہ لوگ از سر نو یعنی پھر سے پیدائش کی نسبت شک میں پڑے ہیں۔ تو کس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے بنجر زمین سے کئی طریقے کے پودوں کو اگائے ہیں، تو تم بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اسی طرح کیا جائیں گے۔ اور جس طرح قوموں نے اللہ کو جھٹلایا، رسول کو جھٹلایا ہے، تو ان کے اگزامپل بتاتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے کہ ڈر جاؤ۔ کفار مکہ کو خاص کر بتایا جائے کہ ان قوموں کو دیکھو کس طرح وہ جھٹلاتے تھے اور عذاب مبتلا ہوئے ہیں، تو ہم ہر چیز پر قادر ہیں۔ کیا ہم جب تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا ہے، زمین سے مٹی سے پیدا کیا ہے، کیا سر نو، کیا تم ہم کو پھر سے تمہیں پیدا نہیں کر سکتے؟ ویسا بالکل نہیں ہے، ہم پھر سے تم سب کو از سر نو پیدائش کی نسبت شک میں مت پڑو، تمہیں پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ اس بات کو اپنی سوچ سے، ادراک سے بعید دور رکھتے ہیں کہ وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ کیسا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں بتایا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ انشاءاللہ اس کی انشاءاللہ اور ترجمہ کا مطالعہ ہم انشاءاللہ آگے اگلی نشست میں اختتام کریں گے۔ انشاءاللہ قاف کا سورہ ہم نے 2 رکوع سماعت کیا، انشاءاللہ ہم اس قاف کے سورے کو ہوتے ہوئے انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم سورہ زاریات کا بھی آغاز کریں گے۔ آئیے دعا کے ساتھ انشاءاللہ اس پروگرام میں ختم کرتے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے میرے مولا، ہم نے جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے، اس کچھ کوتاہیاں غلطیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر میرے مولا، یا اللہ ہم نے یا اللہ جس طرح تو نے نیکوکاروں کا یا اللہ تذکرہ کیا ہے، ہم سب کو اس میں شامل فرما دے، پرہیزگار بندوں میں شامل فرما دے، یا اللہ سچا پکا ایمان والا مومن والا بنا دے، تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت کرنے والا بنا دے، تمام گناہوں سے بچنے والا بنا دے، یا تیرے شکر گزار بندے بندہ بنا دے۔ ہر چیز کی نعمت ہم عطا کی ہے، یا اللہ ہمیں شکر گزار بندے بنانے والا بنا دے، یا اللہ پکا سچا مسلمان بنا دے، دیکھاوا ریاکاری سے محفوظ فرما دے، تیرے حبیب کی اطاعت کرنے والا بنا دے، ہم سے راضی ہو جا۔ جو پریشان حال ہے، جو بیمار ہے، تمام کی صحت نصیب فرما دے، روحانی جسمانی قوت نصیب فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی
اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.